الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی تھی بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر، فیصلہ مرد کا چلے گا، خاتون سے مشاورت کی جائے گی۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا خواتین پر؟ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے عورتوں پر، تو اس کو خواتین کو ماننا پڑے گا کہ مرد کا درجہ ہم سے زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، گھر کے اندر جو خرچ ہوتا ہے وہ مرد پیسے کماتا ہے، اور بیوی کے اوپر بچوں پہ جو مال خرچ کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے والے کا جو حال ہے وہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے سے اوپر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اس کی ڈائری نہیں تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری تھی، تو بچہ حضرت کو دیکھ کے رونے لگا، تو وہ کہا کہ گوڑے کو اٹھاتا ہے آ جاؤ، تو وہ کہنے لگا یہ آپ سے ڈر رہا ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مجھ سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا نہیں ہے، اصل بات یہ کہ زندگی میں اس نے اب پہلی دفعہ فرق دیکھا، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ ماں اور باپ کا چہرہ ایک جیسا ہے، آلو کی طرح چہرہ ہو گیا۔ اب اس نے پہلی دفعہ کسی بات کو دیکھا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس لیے گھبرا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الباری میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ الرجال ای اصحاب النحا والعمائم، مرد وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہوں اور سروں پہ پگڑیاں ہوں۔ دیکھو آج بھی پگڑی نہیں ہے، اگر پگڑی بات کیا رہتا یہ پگڑیاں اتار ہوتا، اب مجھے روز باتیں کرتی ہے جب درس کے بعد جاتا ہوں یا کہیں آگے پیچھے ہوتا ہوں نماز کے بعد، تو پگڑی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی شرم کی بات ہے کہ آج درس میں پگڑی کیسے کرایا، اور آج پگڑی تھی، روز پگڑی سر پہ ہوتی ہے، گھر پگڑی کرتی تب سے پگڑی کے بغیر درس کی دینا پگڑی بات کی بتا۔ فالصالحات قانتات، مرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی مردانیت کی ہے جو خاتون کو دی۔ بس اوقات مرد کو اپنی مردانیت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اگر مرد ضرورت کے وقت اپنی مردانیت کو استعمال نہ کرے تو پھر زندگی میں وہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے خاص جو امتیاز مرد کو دیا ہے کہ مرد ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ صرف ناصر ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے۔ فالصالحات، بس جو عورتیں نیک ہیں، قانتات تابعدار ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، قانتات اطاعت کرنے والی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں مرد کی مال کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے۔ جب مرد گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے مال کو اڑاتی نہیں، یہ نہیں کہ شوہر نے پیسے رکھوائے شاپنگ کرنے کی سارے اڑاتے، یہ شوہر چلا گیا ہو گیا،
پریشان ہو. یہ نہیں کہ شوہر غائب ہے تو اس کی عزت کے ٹن لگا لی ہے اور پورے محلے میں اور ہر آنے والی عورت کو شوہر کی غیبت کر، شوہر کی برائی کی جا رہی ہے، شوہر کی شکاوت کی جا رہی ہے. فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتے عورت ایسی ہو کہ مرد نہ بھی ہو تو وہ مرد کے مال کی اور اس کی آبرو کی عزت کی حفاظت کرے اللہ کی عزت. بخاری شریف میں کہ 10 یا 12 عورتیں وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ہر ایک نے اپنے شوہر کی صفات بیان کری. پہلی عورت نے شوہر کا تذکرہ کیا تو خوب برائی، دوسری نے اس سے زیادہ برائی، تیسری، چوتھی، چھوٹی، ساتویں، آٹھویں، سب نے برائی کی شوہر اور شوہر کو بڑے غلط چیزوں سے تشبیہات کی. لیکن 10ویں یا جو 12ویں عورت تھی وہ بڑی سمجھدار تھی اور بڑی عقلمند خاتون تھی. انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی. یاد رکھیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے شوہر کے بارے میں. شوہر ہے تو عورت ہے، شوہر نہیں ہے تو عورت ختم. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے کہ بڑی کیا نام ہے اسمارٹ نظر آتی تھی اور بڑی فٹ ہوتی تھی، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوا تو بس سب کچھ ختم ہوا اور سب چیزیں بڑھاپے میں اور بیماریوں میں، ٹینشنوں میں اور پریشانیوں میں تبدیل ہوئی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مرد کماتا ہے اور گھر میں خرچ کرتا ہے اور گھر کے سارے خرچے اٹھاتا ہے تو عورت کو ایک ذہنی سکون ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے گھر کیسے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ جو ہے خرچے کا مرد کے اوپر ڈالے اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ کمانا. اگر مرد نہیں کماتا تو یہ اس میں عیب ہے. یاد رکھنا مرد کی عزت اس میں جو پیسہ کمائے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں پہ، گھر والوں پر مال کو خرچ کرے. اگر نہیں کرے گا تو یہ عیبدار ہے، بے عزت. وہ ایک پریکٹل نہیں ہے جو آتا ہے نادر کے نام سے، نادر کے نام سے جو پریکٹل دوسرے مہمانوں جو رہتا ہے کالا سیاہ شکل سے کالا ہے بہت پیسے والا، وہ ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے. وہ جو بھی ایکٹر ہے یا جس بھی فیلڈ کا آدمی ہے وہ، لیکن وہ ایک بات بڑی اچھی کرتا ہے. بعض دفعہ فاسق، فاجر اور بے دین لوگ بھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مرد کا حسن یہ ہے کہ اس کی جیب بھری ہوئی ہو. کہتا ہے مرد کا حسن یہ نہیں ہے کہ وہ چہرے سے خوبصورت ہو یا وہ جم جاتا ہو یا وہ اسمارٹ ہو. مرد کا حسن یہ ہے کہ اس کی جیب بھری ہوئی ہو، گرم ہو، بھاری ہو، نوٹوں سے بھری ہوئی ہو. جب گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت پڑے، کوئی کام ہو، ٹک پیسے نکالے اور گھر والوں سے ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے اور شکل سے بڑا اسمارٹ ہے اور کسی انگلش فلم کا ہیرو لگتا ہے، لیکن جیب اس کی خالی ہے اور پیسے اس کے پاس نہیں اور کمائی کچھ بھی نہیں. یہ اس کا عیب ہے. باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ نہیں ہے، کسی کو بھی تو اللہ پاک کا نظام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور خرچ کرے. واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو، نشوزہن، ان کی بددماغی کا. بعض عورتیں ایسی ہوتی بددماغ. اگر ایسی عورت ہے، ایسی بیوی ہے جو بددماغ ہے تو قرآن نے اس کے 3 علاجات بتائے. کتنے علاج بتائے؟ 3. اگر بیوی نافرمان ہے، باغی ہے، بداخلاق ہے، بددماغ ہے تو قرآن نے اس کے 3 علاج بتائے. فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، اس کو پیار سے سمجھاؤ،
علماء دین کے بیانات سنواؤ تاکہ وہ شوہر کی اطاعت شروع کرتے اور بدتمیزی کرنا اور بددماغی کرنا بداخلاقی چھوڑ دیں. اگر اس سے کام ہو جاتا ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں ہوتا تو ضرور نفل بغاض. بیویوں کو چھوڑ دو بستروں میں اکیلے, عورت کے ساتھ سونا بستر پہ لیٹ کر چھوڑ دو, اس کو اگنور کرو, اگنور. اگر وہ غیرتی خاندان کی ہوگی اور غیرتی ماں باپ کی بیٹی ہوگی تو اس کو غیرت آئی کہ میرا شوہر رات کو بستر پہ میرے ساتھ سوتا نہیں, تو وہ اپنی جو غلطیوں پہ نوٹ کرے گی اور آئندہ احتیاط کرے گی اور اپنے آپ کو تبدیل کرے گی. اگر بغیر اور دھلے ماں باپ کی بیٹی ہوگی اور اب بھی اس سب کے باوجود کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کس طرح شوہر کے ساتھ بستر میں نہیں سونا, وہ کہتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, تو پھر قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, اس کی پٹائی لگاؤ. اب اس زمانے کی خواتین کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نا ساری خواتین آ جائیں گے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, جرم کر دیا, حالانکہ جاہل ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب معاملات ہاتھ سے نکل جائے پیار محبت سے اور بستر الگ کرنے سے بات نہ چلے تو اللہ کہتے ہیں بیوی کو مارو. اب جتنی لبرل عورتیں ہیں یہ ساری کھڑی ہو جاتی ہے عورتوں کی سائڈ پر اور کہتی ہو بیوی کو مارو, بیوی کو مارا. اور بیوقوف خواتین, قرآن کہتا ہے جب معاملات ہاتھ سے نکلے تو بیوی کی پٹائی کرو. اچھا, مجھے دبئی سے ایک دوست ہے ہمارا, اس نے مجھے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں, کسی اچھی تفسیر کا نام بتائے. اور پاکستان کے اندر میری ایک دوست ہے, وہ دنیا دار لوگ ہیں, تو وہ مجھے تفسیر بھیجی تھی, آپ مجھے نہ پڑھے. میں کہتا ہوں بھائی تم قرآن کا پڑھو. مفتی شفیع صاحب, اس نے اپنی دوست کو ٹیلیفون کیا, اس کی جو دوست کی کراچی میں, وہ گئی اور میں نے بتایا کہ یہ کچھ بارے سے تو اس نے دوست کو ٹیلیفون کیا, وہ گئی اور اس نے بارے قرآن کی سیٹ خریدے اور دبئی بھجوائے. جو بھی طریقہ ہوگا مجھے اس نے وہاں تفسیر کا مطالعہ شروع کیا. جب یہ پانچویں پارے میں پہنچا اور یہ آیا گئی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ جب بیوی نہ مانے دونوں صورتوں میں تو اس کی پٹائی لگاؤ. آخر صورت یہ تو اس نے اس آیت کا اسکرین شاٹ لیا اور اس پہ اس نے گول نشان بنایا سرکل اور مجھے بھیجا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کی پٹائی لگاؤ. وہ انگریز ٹائم ہے والا آدمی کہنے لگا میں نہیں سوچ سکتا کہ قرآن شریف میں اللہ نے کوئی ایسا حکم تعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جو کہتا کہ دیا ہوگا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے. کہنے لگا ترجمہ صحیح ہے اس کا. وہ سمجھا شاید عربی کا ترجمہ غلط ہوا. میں نے کہا ترجمہ یہی ہے اور میں نے تفسیر کی اور میں نے کہا اللہ کا حکم ہے جب عورت ہاتھ سے نکل جائے اور بدماش اور اوباش بن جائے اور نہ پیار سے مانگے اور نہ بستر چھوڑنے سے تو قرآن کہتے ہیں اس کی ذرا پٹائی لاؤ. دوسرے اقبال دوستات میں ایک عورت تھی, وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ایک بات کو بلاتی تھی اپنے گھر کے اندر اور اس کے ساتھ باقاعدہ زنا کرتی تھی جہاں تک ہماری اطلاع. ایک ٹیوشن سینٹر تھا, وہ گھر کے اندر پڑھانے آتا تھا, شوہر کی غیر موجودگی اور اس وقت جو ہے زنا بھی ہوتا تھا اور پڑھائی کے نام پہ سارے کام ہوتا. اس کے شوہر کو یہ بات پتہ لگتی اور شوہر کے جو بھائی تھا اس نے بھابھی کو ٹیوشن سینٹر کے ساتھ نازیبانہ کپڑوں میں اور نازیبانہ حرکت کرتے ہوئے اس کا بھائی کہتے ہیں کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھتے اور اس نے شور مچایا. آپ دیکھیں خواتین کے لیے چلاک و مکار ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے تقی تکون عظیم, تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. عقل مند آدمی ہوگا نا عورت کو سمجھے گا یہ چال چل رہی ہے. اس عورت نے کیا کیا, شور مچایا شوہر کے بھائیوں کے خلاف اور شوہر کے خلاف
اور محلے کے اندر ایک این جی او کی عورت رہتی تھی لبرل، ایک چہرے والی جو کی ہے بھائی میں کام کری فرا، اس عورت کو بلا لیا اور انہوں نے شور مچایا کہ خواتین کے حقوق پامال ہو رہے اور خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے اور خواتین کی آزادی کو جو ہے نا وہ تلف کیا جا رہا ہے. حالانکہ بات یہ تھی کہ الزام زنا کرنا، اور اس نے بات کو کہاں سے کہاں گھمایا. پھر وہ عورت اتنا چیخی چلائی اور بدتمیزی کی کہ محلے کے لوگ داخل ہو گئے. پھر مجھے ہمارے مخلص دوست بشیر اقبال کے جو ایک سیاستدان بھی انہوں نے مجھے کہا کہ لبرل عورتوں کا سہارا لے رہی ہے اور وہاں پہ لبرل خواتین جمع ہے اور وہ اس کی حق پہ کھڑی ہو گئی ہے. اس کی رائٹ کیا ہے یہی دے دی گھر کی خاتون کی. اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ کر چکے ایک تھا، اس نے باقاعدہ بیچ میں دیوار لگوائی، اپنے گھر کا راستہ الگ کروایا تاکہ اس کے گھر کے اندر جو بھی آئے یا جائے تو نیچے جو اس کے ٹیبل وغیرہ رہتے ہیں ان کو بالکل بھی معلوم نہ ہو کہ گھر کے اندر کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو ایسی بھی خواتین ہے. اب یہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ خواتین کو کچھ ہو جائے تو بس ساری عورتیں پیچھے آ جاتی ہیں. حالانکہ خاتون کو سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی دے گا. خواتین سب سے زیادہ جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ خواتین ہیں. جہنم میں مرد کم جائیں گے، عورتیں زیادہ جائیں گی. تو اب اگر جو لبرل لوگ ہیں جو خواتین کے ناجائز رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ سے بھی لڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی لڑیں. کیونکہ لبرلزم تو یہ کہتا ہے کہ خاتون کو آج بھی نہ ہے. لبرلزم اور این جی اوز والی عورتیں یہ کہتی ہے جو ابھی آزادی مال بنائے گی کہ خاتون کے اوپر آج بھی نہ ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جائیں گی. تو لبرلزم والے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ عورتیں کیوں جہنم کی آگ میں جائیں گی. بھائی اس کی جائے گی کہ اپنے شوق کے اللہ تعالیٰ نے بجائے بتائی کہ شوہروں کے اوپر لات تان کرتی ہے. میں سمجھتا تھا کہ خواتین زنا کرنے کی وجہ سے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، ننگی ہونے کی وجہ سے زیادہ جہنم پہ جائے گی. نہیں سمجھتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خواتین زنا کرتی ہے یا مردوں کے سامنے ننگی ہوتی آتی ہے اور مائل کرتی ہے وہ تو اگر توبہ نہیں کرے گی جہنم جائے گی. لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے عورتوں کے سب طرح جہنم جانے کی. لیکن جب میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حاصل یہ کہ عورتیں جو سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی اس کی وجہ یہ کہ وہ شوہروں کے اوپر دان تان کرتی ہے. شوہر کماتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے باوجود شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، شوہر کے ساتھ بداخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے اور شوہر کی بیوی چیزوں کی کوئی قدر نہیں. شوہر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے لیکن اپنے بھائی اور اپنے باپ کا 5,000 روپے کا نوٹ دیا ہوا، 5,000 روپے کا سامان دیا ہوا شوہر کے لاکھوں اور کروڑوں پر زیادہ بھاری ہے. عورت کی مینٹلٹی یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کو 10,000 روپے کا بھی کوئی چیز دیں گے تو اس کے نزدیک وہ شوہر کے کروڑوں روپے کا زیادہ بھاری ہے. شوہر ساری زندگی خرچ کرتا ہے، پھر عورت کہتی ہے اس کے پاس ہے کیا؟ اور بھائی جس شخص نے ساری زندگی تمہارا خرچہ اٹھایا، تمہاری ضروریات تمہاری خواہشات پوری کی، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. تو جو ہیومن رائٹس والے، خواتین رائٹس والے، ان کو تو اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ جہنم میں عورتیں ملے گی سب سے زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ شوہروں پہ لعن طعن کرتی ہے، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، باقاعدہ یکفر یعنی کفارہ کا استعمال کیا جو کفر کے معنی میں، اس لیے یہ علمی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کے اوپر بادہ بٹھو. اب آپ نے عورت کی پٹائی لگائی اور صحیح ہو، بعض لوگ پٹائی صحیح ہوتی
تو اب آپ کو اور بانٹنے کی اجازت ہے. اب اگر آپ ماریں گے تو آپ کیا بولے گا. یہ بھی یاد رکھنا کہ بانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے دردی سے ماریں. نازک اعضاء پر مارنا منع ہے. ایسے اعضاء پر عورت کو مارنا منع ہے کہ مارنے سے خطرہ ہو کہ بہت مارنے نہ ہو. اگر خاتون کو مارنا ہے کسی وجہ سے تو اس کی گدی میں مارے. ابھی میری تقریر عورتیں سن رہی ہوگی اور افطاری بجا رہی ہوگی اور مجھے گالیاں بک رہی ہوگی اور بلا بلا کہہ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مارو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. اور قرآن کو مانتی ہو نا، قرآن کی آیات کو. تو یہ تو آج تفسیر میں آیات آ گئی، تفسیر میں کلام کر لو. جو آیات آتی ہے انہیں کلام کرنا پڑتا ہے. تو عورت کو ایسے اعضاء پر مارنا منع ہے کہ جہاں پر مارنے سے خطرہ ہو کہ موت واقع ہو جائے گی. نرم اعضاء پہ، بلکہ اس کو مارنا گناہ ہے. اگر مار بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرے اور خاتون سے معافی مانگے. اتنا ہلکا بھی نہیں مارنا کہ وہ آپ کو 4-6 مکے لگا دے گا، کہ وہ کہے کہ تو کیا مارے گا، میں تجھے مارتی ہوں، میں شیرتی ہوں، اور آپ کو پکے سے لٹکا دے اور الٹا گھما کے پٹاخ دے. اور اتنا زور کا بھی نہیں مارنا ہے کہ بیچاری کیا ہو، زخمی ہو جائے یا اس کو بھی تکلیف پہنچے. اتنا مارے کہ اس کو محسوس بھی ہو کہ کچھ لگا ہے، اور اتنا نرم بھی نہ ہو کہ وہ آپ کا گریبان پکڑے، اور اتنا زوردار بھی نہ ہو کہ وہ اسپتال کے اندر کیا ہو، داخل ہو. ان اللہ تعالی علیہ کبیرہ، بے شک اللہ بلند و برتر بڑا ہے. بھائی خف تم شقاق کا بھائی نہیں، اور اگر تمہیں خوف ہو میاں بیوی کے درمیان مخالفت کا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک منصف لڑکے کے گھرانے میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف خاتون کے گھرانے میں سے. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں منصف فیصلہ کرنے والے چاہیں گے کہ میاں بیوی کے درمیان اصلاح ہو تو اللہ تعالیٰ بھی میاں بیوی کے درمیان موافقت کو فرما دیں گے. ان اللہ تعالیٰ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا باخبر. بات سنو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے بیٹھے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کی نیت یہ ہو کہ میاں بیوی جڑ جائے اور ان کا لڑائی جھگڑا ختم ہو اور ان کی زندگی بن. اگر دونوں منصفین کی یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائے گا اور موافقت پیدا ہوگا. اگر دونوں کی نیتیں خراب ہے کہ لڑکی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا اور اپنے داماد کو ذلیل کرنا اور اس سے لڑائی کرنے جھگڑا کرنا، اور لڑکے کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنا اور اپنی بہو کو ذلیل کرنا ہے اور اس پہ عیوبات لگانے، الزامات لگانے، تو یاد رکھنا کہ اس قسم کے لوگ اگر درمیان میں آئیں گے تو اگر گھر جڑ بھی نہ ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا اور طلاق ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ منصفین تھے. افسوس سر افسوس، افسوس کے قلبوں میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، پشتوں میں پیغام محبت کا پاس نہیں. اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں کہ لڑکے والے لڑکے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور لڑکی والے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تبھی گھر ٹوٹ جاتے اور تباہ ہو جاتے. اچھا جی، سمجھ میں آگے بات. اللہ تعالیٰ آپ سے جوڑ دیا. آگے آیت ہے، آیت نمبر 43 سورۃ النساء کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بن جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھتے ہو جو تم مجھ سے کہتے ہو. ولا جنوبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز قریب بن جاؤ. الا عابری سبیل، ہاں اگر مسافر ہو، حتیٰ مسافر ہونے کی حالت میں، حتیٰ تغتسلوا،
یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اب یہ تو کہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بن جاؤ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. کیا آپ نشے کرتے رہے اور نماز اور نماز نہ پڑھے اور یہ کہیں کہ اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کی کہ نشے کے آگے نماز نہیں؟ نشہ نہ کرو. کیا نشہ نہ کرو؟ یہ مطلب نہیں آیت کا کہ نشہ کرتے رہو اور نماز نہ پڑھو. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز قریب بن جاؤ. نشہ مت کرو کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. نشے میں ہوگی تو نماز کیسے پڑھو گے؟ تم تو اپنے الفاظ ہی سے بستے ہو گے. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, تو اس وقت نماز نہ پڑھے جب تک کہ نشے کی کیفیت ختم نہ ہو جائے اور اس کے سینسز بحال نہ ہو جائے اور اس کو سمجھ میں آنے لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, اب وہ نماز پڑھے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کیا ہے. آپ پہ وہاں پہ جاتا ہے نماز پڑھے تو مزہ کیسا نہیں ہے نماز پڑھے. وہی کون تم بابا اور وہاں سفر ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, او جاء منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی شخص آتا ہے بیت الخلاء سے, واش روم سے, او لامستم النساء, یا تو بیویوں سے تم نے صحبت کی ہے, سیکس کیا ہے, جماع کیا, فلم تجدوا ماء, اور تمہیں پانی نہیں ملا, فتیمموا صعیدا طیبا, پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, بس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں, بخشنے والے. بات سنو, کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ پانی نہیں کیا اور آپ کے غسل فرض ہے, چاہے آپ نے بیوی صحبت کی, یا ایک کہ غسل فرض نہیں ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ہے, پانی ایک بھی تک موجود نہیں شریف میں, اور اس بات کا قابل یقین ہے کہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد بھی پانی نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کریں. بعض کہتے ہیں تیمم نہیں کر رہے, ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا, ہم تو غسل کریں گے کوئی حکم نہیں ہوں گے. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کو قبول کرنا ہوگا, ورنہ گنہگار ہے. جہاں اللہ نے آسانیاں دی ہیں وہ آسانیاں آپ نے لینی ہے, اویل کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں اس پہ عمل کروں. اسی طرح جہاں اللہ نے سختیاں رکھی ہے اور سخت احکام دیے تو ان کو ماننا پڑے گا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے ایک میل تک اور آپ کو یقین ہے کہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد بھی پانی نہیں آئے گا اور آس پاس کہیں سے پانی نہیں ملے گا, تو ایسی صورت میں اگر آپ پاک ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آتے ہیں. اگر وضو کا پانی نہیں, اگر ناپاک ہے غسل کرنا چاہتے ہیں پانی نہیں تو تیمم کریں پاک مٹی سے. دونوں کا تیمم ایک ہے. جہاں آپ نے پاک مٹی تیمم کیا, جنابت سے ناپاکی سے پاکی لی ہے, تو آپ بالکل اسی طرح پاک ہو گئے جیسے آپ پانی سے غسل کر کے پاک ہوتے ہیں. جس طرح پانی سے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد جا سکتے ہیں, تیمم کرنے کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد جا سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں. آپ کو شک شبہ نہیں کرنا کیونکہ مجھے تو بنا نہیں ہو رہا, جب تک میں غسل نہیں کروں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو بات کیوں ختم ہو گئی. سوال, تیمم کے 3 فرائض ہیں. کیا پہلا فرض یہ ہے کہ نیت کرنا. اگر تیمم میں آپ نے نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا. وضو اور تیمم میں فرق یہ ہے کہ وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے. اگر آپ نے وضو کیا اور نیت نہیں بھی کی تو وضو ہو جائے گا, ثواب بھی کر لیا نفل الفضیلہ. لیکن تیمم کرتے وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی تو تیمم ہو گیا. اگر آپ جنابت سے پاکی کے لیے تیمم کر رہے ہیں تو پھر آپ ساری عبادات کر سکتے ہیں, بڑی بھی چھوٹی بھی, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں, قضا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی عبادات بھی مثلاً صرف اور صرف سجدہ تلاوت کی سجدے کے لیے تلاوت کے لیے
تو اس سے یہ کام کر سکتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر فرض نماز پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس سے سارے اعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی عبادات کے لیے تیمم کرنے کے چھوٹے بڑے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرض یہ کہ 5 مٹھی پر آپ ایک سر دے تو جھاڑے اور پورے سر کا بسا کریں، اس طرح جیسے پورا وضو گھیر کے تھوڑی تک پورا گھیر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ 5 مٹھی پہ سر دے ایک تیسرا فرض اور جھاڑے، اور پہلے سیدھے ہاتھ کا مسا کریں، اٹھ کے ایسے پورا کوڑی تک، الٹے ہاتھ کا مسا کریں سیدھے ہاتھ سے پورا کوڑی تک، تیمم ہو گیا، آپ آگے سر اس کی زبان خاص طور پر نہیں کرتے اب تو شروع سے ایسے اب الٹی آتا کرتا ہے اسی طرح سے کرتا ہے، یوں مسئلہ ہے سکرین پہ، اور یہ یوں اگر آپ نمازتے اور پاک ہونے کی گیم کی تھی ٹیمپو پہ، اب آپ پاک ہو گئے، اب آپ نمازوں کر سکتے سارے کر سکتے، اگر پاک تھے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا ایک فیٹ تک، اب آپ نے ٹیمپو کی سنگل سے یہ نماز پڑھ لی ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے ساری عبادات کر سکتے ہیں۔ ٹائم کیا ہوگا یہ پہلے یہ سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا آج ایک قصہ ہے، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، یہ آیت نمبر 59 ہے سورۃ النساء کی۔ ایک دفعہ ایک یہودی کا اور ایک منافق کے درمیان کچھ معاملہ ہوا، یہودی حق پہ تھا اور منافق حق پہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب منافق باہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تو کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں۔ اور پھر یہودی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید کی منافق نہیں کہتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ہے تو دیکھیں گے یہودی کافر ہے تو، اور میں تو ہوں تو کافر لیکن بظاہر مسلمان بنا ہوں تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے اور میرے حق میں۔ لیکن اس یہودی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عادل اور ایک منصف قسم کے انسان، یہ دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنا معاملہ بیان کیا تو یہودی نے کہا کہ آپ سے پہلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سے پہلے ہمارے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، آپ بہت دیر سے آپ کو کر سکتے ہیں۔ بس 3:30 کو ریچارج کا ٹائم جی مسجد میں بیان ہو رہا ہے ایسی کہ وہ تو پھر اعتکاف والے ادھر بیٹھے۔ اچھا ابھی اعتکاف والے بیٹھے اعتکاف نہیں بول
منافق یہودی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے پہلے ہمارے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن یہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما چکے ہو، تم راضی نہیں ہو کہ فیصلے سے؟ اس نے کہا کہ ہاں واقعی فیصلہ فرمایا ہمارے درمیان اور نعوذ باللہ میں راضی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا رکو میں آتا ہوں، اور حضرت عمر تو تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور منافق کی گردن الگ کر دی، اس کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہے عمر اس کا فیصلہ یہی کر دے۔ فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہے عمر اس کا فیصلہ یہی کر دے۔ اب جب منافقین کو پتہ لگا کہ ان کا بندہ اس طرح مارا گیا تو منافقین نے شور مچانا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا کر یہ مقدمہ درج کرا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بندے کو قتل کر دیا، نار یہ وہ شور شراب۔ اس وقت قرآن شریف میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ آیات نازل ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی برات پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات بیان فرمائی اور ان کا حق ہونا بیان فرمایا، اور منافقین کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں جو ان چھپایا ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پیغمبر ان سے اعراض فرمائے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کہے کہ جو ان کی دلوں پر اثر کر جائے، یعنی ان سے ان کی ذات کے متعلق ایسی بات کہے کہ جو ان کے دلوں کے پر اثر کر جائے۔ اور فرمایا کہ فلاں ورفی کا لا یؤمنون، کہ قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ سے فیصلہ کرائے فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی ہیں، سب فلا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے، مما قضیت، اس فیصلے سے جو پیغمبر آپ نے کیا ہے، ویسلموا، خاموش رہو، ویسلموا تسلیما، اور خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کر کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے، جس میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگی گئی کہ راستہ ان لوگوں کا دکھائے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اطاعت کرے، اللہ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء علیہ السلام میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بنائے، آمین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور ان حضرات اور یہ حضرات بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے وہ جانتا ہے۔ یہ جو انبیاء نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء و صالحین، تو اس پہ میں تفصیل بھی کر چکا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں آپ کو یاد ہوگا، تفصیل سے میں واقعات بھی سنا چکا ہوں۔ یاد آ رہے ہیں؟
آگے چل کے فرمائیں گے جب منافقین کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، جیسے فتح ہو جاتی ہے، کامیاب، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی بری حالت پیش آتی ہے کہ شکست ہو جاتی ہے تو یا مر جاتے ہیں جہاد میں، تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ آپ کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے کہ تدبیر صحیح تھی. ہم گھروں سکون سے بیٹھے رہتے نہ آتے اور نہ مرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کلو بِإِذْنِ اللَّهِ، پیغمبر عالم سے کہے سب اللہ کی طرف سے. تمہارا فتحیاب ہونا، کامیاب ہونا یا شکست کھانا، قتل ہونا، مرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی تدابیر درست ہے، ہوتا ہوئی انہوں تبدیل لکھا ہو. کیونکہ تم تو چاہتے نہیں ہو کہ تم لڑو، اس لیے تم اس جہاد کرو، اس لیے تم اس قسم کی باتیں کرو. اور میں فمارے اولئک قومی لا یکادون یفقهون حدیثا، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات کو سمجھنے قریب نہیں ہے. آگے بولنا ہے کہ وہ یشفع شفاعۃ حسنۃ یکون له نصیب منها. جو آدمی کسی نیک کام کی سفارش کرے کسی کی، تو اس کو بھی اس میں ثواب ملے گا. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکون له کفل منها. اور جو آدمی کسی کی سفارش کرے کسی گناہ کے کام میں، تو اس کو بھی گناہ ملے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اچھے اور نیک کام کی سفارش کرنی ہے، گناہ کی نہیں کرنی ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سب کو قدرت والا ہے. ورنہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کو جواب دو اس سے اچھے الفاظ سے. کوئی کہے السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اردو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو کہ کم سے کم اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو کم سے کم کہو وعلیکم السلام، کیونکہ سلام کا جواب دے دیا ہے واجب ہے. ان اللہ تعالی علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ اس کو حساب دیں گے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا یبعثکم الی یوم القیامۃ، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے لیے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، کس کی ہوگی. چلو کافی. وبهذا القدر أنت في اليوم فإذا يهمك وكله آخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعبد الفقير. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم اللهم حسن عقبتنا وسلمنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لي بحلالك وحرامك وحكمك بفضلك وفي سماك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.